خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی مشہور اور جانی پہچانی کہانی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو ایک بالکل مختلف زاویے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عام طور پر جب ہم یہ کہانی سنتے ہیں تو اسے جنت سے نکالے جانے کا واقعہ سمجھا جاتا ہے نا؟ لیکن کیا ہو اگر یہ سزا تھی ہی نہیں بلکہ ایک بڑے الہی مشن کا آغاز تھا؟ آئیے اس گہرائی میں اتر کر دیکھتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی سوال جو اس پوری گفتگو کی جڑ ہے وہ یہ ہے، کیا ہو اگر حضرت آدم کی وہ لغزش جسے اکثر لوگ اصل گناہ یا اوریجنل سن کہتے ہیں سرے سے گناہ تھی ہی نہیں؟ صرف یہ ایک سوال اس پوری کہانی کو ایک بالکل نئی روشنی میں دیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اچھا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نظریہ کن بنیادوں پر قائم ہے۔ ہم 6 اہم نکات پر غور کریں گے۔ سب سے پہلے کہ یہ ایک مشن تھا، سزا نہیں۔ پھر دیکھیں گے کہ وہ آسمانی باغ، وہ جنت، حقیقت میں کیا تھی۔ تیسرا، انبیاء کی عصمت یعنی ان کے گناہوں سے پاک ہونے کا اصل مطلب کیا ہے۔ چوتھا، ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی۔ پانچواں، عرفات میں ان کی ملاقات کی کیا اہمیت ہے۔ اور آخر میں اس پوری کہانی سے ہمیں اور آپ کو کیا دینی اسباق ملتے ہیں۔ تو آئیے پہلے نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ خیال کہ حضرت آدم کا زمین پر آنا ایک سزا کے طور پر تھا، اس کے بالکل برعکس یہ نظریہ ہے کہ یہ دراصل ایک پہلے سے طے شدہ ایک بڑے الہی منصوبے کا حصہ تھا۔ اور اس نظریے کی بنیاد خود قرآن کی یہ آیت ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم کی تخلیق سے بھی پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کا منصوبہ زمین پر ایک خلیفہ یعنی اپنا نائب یا نمائندہ مقرر کرنا ہے۔ اس سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ اصل منزل تو زمینی تھی اور حضرت آدم کا یہاں آنا اس مشن کی تکمیل کے لیے تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر زمین پر آنا ہی تھا تو پھر وہ باغ کیا تھا، وہ جنت کون سی تھی؟ تو یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ جنت الخلد یا ہمیشہ رہنے والی جنت نہیں تھی، بلکہ وہ ایک خاص مقصد کے لیے ایک عارضی مقام تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول اس نقطے کو بہت ہی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، آخرت والی جنت میں جو ایک بار چلا گیا وہ پھر وہاں سے نکالا نہیں جاتا، اور وہاں شیطان کا داخلہ تو ناممکن ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ باغ دراصل اطاعت کی ایک آزمائش کے لیے بنایا گیا ایک عارضی آسمانی مقام تھا، جو زمین پر شروع ہونے والے مشن کی تیاری کا ایک حصہ تھا۔ یہاں پر ہم اس بحث کے سب سے اہم دینی نقطے پر آتے ہیں۔ اگر انبیاء معصوم ہوتے ہیں یعنی گناہوں سے مکمل طور پر پاک، تو پھر حضرت آدم سے یہ غلطی کیسے ہوئی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں غلطی کی تعریف کو دوبارہ سے سمجھنا ہوگا۔ شیعی دینیات میں اس کے لیے خاص اصطلاح ہے ترک اولا۔ اس کا مطلب ہے بہتر کو چھوڑ دینا، یعنی وہ کام حرام یا گناہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا عمل تھا جس سے بہتر راستہ بھی موجود تھا۔ اسے یوں سمجھے کہ جیسے ایک بہت لائق طالب علم ہے جو 100 میں سے 100 نمبر لے سکتا تھا لیکن وہ 95 نمبر لے آیا۔ اب 95 نمبر لینا کوئی ناکامی تو نہیں، لیکن اس نے بہترین موقع چھوڑ دیا۔ بالکل اسی طرح یہ گناہ نہیں تھا بلکہ ایک لغزش تھی، اور یہ تصور انبیاء کی عصمت کے نظریے کو بالکل برقرار رکھتا ہے۔ اب یہ موازنہ دیکھیں، اس سے فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ایک طرف عام غلط فہمی ہے کہ یہ ایک نافرمانی اور گناہ تھا، اور دوسری طرف یہ تعلیم ہے کہ حضرت آدم ایک عہد بھول گئے تھے جیسا کہ قرآن میں بھی ذکر ہے، اور انہوں نے ترک اولیہ کیا جو گناہ کے دائرے میں نہیں آتا۔ اچھا، تو اس لغوش کے فوراً بعد کیا ہوا؟ حضرت آدم نے فوراً اپنے رب سے توبہ کی، اور ان کی توبہ کی قبولیت کا جو طریقہ تھا وہ بہت ہی خاص تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے الفاظ تھے جن کے ذریعے ان کی معافی قبول ہوئی۔ روایات کے مطابق حضرت آدم نے ان مقدس ناموں کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کی۔ یہی وہ تصور ہے جسے ہم توسل کہتے ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس کے پیاروں کا واسطہ دینا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان ہستیوں کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہے کہ خود پہلے نبی نے ان کا وسیلہ لیا۔ اور اس روایت کی ایک طرح سے تصدیق قرآن کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے جہاں یہ ذکر ہے کہ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق یہ کلمات دراصل وہی مقدس نام تھے جن کا وسیلہ دے کر حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ توبہ کی قبولیت کے بعد زمین پر اترنے کا حکم آ گیا۔ یہ سفر خود ایک آزمائش تھی جس کا اختتام ایک بہت ہی علامتی اور اہم ملاقات پر ہونا تھا۔ اللہ کے حکم سے وہ سب زمین پر الگ الگ جگہوں پر اتارے گئے۔ حضرت آدم سری لنکا کے ایک پہاڑ پر،
حضرت حوا جدہ میں، ابلیس عراق کے قریب ایک جگہ پر، اور سانپ فارس یعنی ایران میں۔ یہ جدائی ان کے زمینی مشن کی پہلی آزمائش تھی۔ اور یہ جدائی کوئی چند دنوں کی نہیں تھی، روایات کے مطابق یہ تقریباً 200 سال تک جاری رہی۔ یہ ایک بہت طویل عرصہ تھا جس میں دونوں نے ایک دوسرے کو تلاش کیا، اور یہ صبر و استقامت کا امتحان بھی ان کے مشن کا ایک اہم حصہ تھا۔ اور پھر بالآخر ان کی ملاقات اس جگہ پر ہوئی جسے آج ہم میدان عرفات کے نام سے جانتے ہیں۔ اور ذرا اس نام کی گہرائی تو دیکھیے، عرفات کا لفظی مطلب ہے پہچاننا۔ یہ صرف ایک جسمانی ملاقات نہیں تھی، بلکہ ایک دوسرے کو اور اپنے رب کے عظیم منصوبے کو پہچاننے کا ایک روحانی لمحہ تھا۔ اور یہی وہ مقام ہے جو آج حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ تو اب آخر میں آئیے ان تمام واقعات سے ملنے والے اہم اسباق کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ کلیدی اسباق ملتے ہیں۔ پہلی بات، ہماری یہ زندگی سزا نہیں، ایک مشن ہے۔ دوسری بات، غلطی کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ تیسرا، جیسا کہ حضرت آدم نے کیا، اللہ کے مقرب بندوں کا وسیلہ اختیار کرنا خدا تک پہنچنے کا ایک جائز راستہ ہے۔ چوتھا، انسانیت کا آغاز اور منزل اتحاد میں ہے، جس کی سب سے بڑی علامت حج ہے۔ اور پانچواں، ہمیں شیطان کے سب سے بڑے ہتھیار یعنی تکبر اور دھوکے سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور یہ آخری سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، اگر کوئی اپنی زندگی کو ایک سزا یا جلاوطنی نہ سمجھے، بلکہ یہ سوچے کہ وہ ایک الہی مشن پر ہے، تو اس کے روزمرہ کے اعمال، اس کی سوچ اور اس کے مقاصد پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ ایک بہت گہرا اور قابل غور نقطہ ہے۔